یہاں پر ایک شبہ ڈالا جاتا ہے، ایک روایت ہے، مثلا اس شبے کو، چونکہ ایک اعتراض، اس کا جواب بھی ہونا چاہیے، ما تقدم و ما تاخر، یعنی پچھلے اور اگلے گناہ معاف۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام فرماتے ہیں من زار الحسین عارفا بحق غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ امام فرماتے ہیں جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ما تقدم پہلے والے، عام ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ وما تأخر، اس زیارت کے بعد والے بھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ترجمہ صحیح۔ پھر اس کا مطلب ہے اگر ہم یہ معنی کریں اس روایت کا، پھر تو الیاذ باللہ موجے کرا دی اہل بیت نے۔ زیارت امام حسین کرو، پہلے والے بھی گناہ معاف، بعد والے بھی گناہ معاف کر ہو گئے، چاہے زنا کرو، چاہے شرابیں پیو، چاہے نمازیں چھوڑو، چاہے دین کا مذاق اڑاؤ، چاہے داڑیاں مڑواؤ، چاہے حرام کاریاں کرو، چاہے سود کھاؤ، چاہے بہن بھائیوں کا حق کھاؤ، گویا زیارت حسین کر لو، تمہارے سارے گناہ معاف۔ یہ معنی پھر بنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور جملے کی بھی اصلاح کر دوں، بعض یہ پڑھتے ہیں نا ہمارے قصیدوں میں، یہ اس میں کیا کہتے ہیں، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہتے ہیں؟ تو قبر کے اندر جو کر لے تیری قبر کے اندر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ جملہ ایک اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ تو قبر کے باہر الیاذ باللہ زنا کر لے، شراب پی لے، نمازیں چھوڑ دے، بے حیائی کر لے، دین کا مذاق اڑا لے، جو مرضی ہے کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی۔ ہاں، قبر کے اندر یقیناً مولا علی کی شفاعت، ان کی محبت، ان کی ولایت کام آئے گی۔ کب؟ جب دنیا میں قبر سے باہر علی کی مودت اور محبت کو دل میں رکھ کے علی کی پاک سیرت اپنا لے، پھر علی کی شفاعت تیری قبر میں ہو گئی، پھر کہہ دو علی علی۔ علی کے حبدار بھی بن جاؤ، علی کے تابعدار بھی بن جاؤ، یقیناً علی کی محبت اور اس کی پاک سیرت قبر میں بچوائے گی، پھر آپ کہہ سکتے ہیں قبر میں علی ہے۔ تو قبر سے باہر نماز پڑھ لے، تیری قبر کے اندر علی ہے۔ تو قبر سے باہر روزے دار بن جا، تیری قبر کے اندر۔ تو یہ معنی سمجھے، یہ کیا الیاذ باللہ قوم کو بے دین بنانا شروع کر دیں کہ تو قبر سے باہر جو بھی کر لے، الیاذ باللہ اللہ کے دین کو پامال کرتا، پھر بس تو پھر علی جانے اور قبر جانے، جی۔ تو یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب یہاں پر آتے ہیں، دیکھیں اس بات کی روایت کیا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو زیارت امام حسین بھی فائدہ نہیں دے گی۔ امام نے فرمایا عارفا بحق کے ہی، جو امام حسین کی حق کی معرفت رکھے۔ امام حسین کی حق کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ حق کی معرفت سے مراد ہے ان کو واجب و طاعت سمجھے، کسی اور کو امام حق نہ سمجھے، بلکہ ان کو امام حق سمجھ کر نبی کے دین کا وارث حسین کو امام حق مانے اور اس کی اطاعت پہ لبیک کہہ کر زندگی گزارے۔ جو امام حسین کا حبدار ہو کے تابعدار ہو کر زیارت کرے گا، ایسے شخص کی اللہ گزشتہ گناہ معاف کر دے گا اور اگلے گناہ معاف ہوں گے۔ کیا معنی مراد ہے؟ اگلے گناہ بھی معاف ہوں گے، پچھلے بھی معاف ہوں گے۔ معنی کیا ہے؟ پچھلے بھی سارے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ یعنی خدا نخواستہ ایک بندے نے اپنی بہن بھائی کا وہ جائیداد میں سے حصہ کھا لیا ہے، اس کا مطلب ہے پھر زیارت امام حسین کر لے، جو بہن بھائی کا حق کھایا وہ حلال ہو گیا ہیں؟ جو کسی کا مال لوٹا ہوا ہے کیا وہ حلال ہو گیا؟ جو اس نے حج چھوڑا ہے نہیں کیا وہ معاف ہو گیا؟ جو نمازیں اس نے قضا کی تھی کیا وہ معاف ہو جائیں گی؟ جو روزے اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیے تھے، قضا کیے تھے، کیا وہ زیارت حسین کے بعد معاف ہو جائیں گے؟ نہ، یہ معنی مراد ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ صرف معاف ہوں گے جو اللہ کا اور لوگوں کا حق باقی نہ رہے۔ مثلا اگر انسان، مثال کے طور پہ انسان نے پانی ضائع کر دیا، یہ گناہ ہے، وہ اس جیسے گناہ معاف ہوں گے، یعنی وہ گناہ معاف ہوں گے
کہ جس گناہ میں لوگوں کا حق بھی اور اللہ کا حق گردن پہ باقی نہ ہو. اگر اللہ کا حق باقی ہو تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. مثلا نمازیں چھوڑی، روزہ چھوڑا، حج چھوڑا، خمس چھوڑی، زکوٰۃ چھوڑی، بہن بھائیوں کا حق دبا کر بیٹھ گئے، تو لہٰذا اب کیا کرو؟ زیارت حسین ابن علی کرنے کے بعد وہ نماز قضا پڑھو، روزے رکھو، حج ادا کرو، بہن بھائیوں کا حق دو، خمس زکوٰۃ کی پابندی کرو، اور یہ جو گناہ کیا تھا نا وہ گناہ پھر معاف ہو جائے گا. لیکن یہ حق بھی ادا کرنا ہے. وہ نماز، روزہ، حج اللہ کا حق ہو گیا، اور جو بہن بھائیوں کا حق تھا وہ لوگوں کا حق ہو گیا. تو یہ معنی مراد ہے. ایسا نہیں ہے ہم کہیں کہ صرف ہم لوگوں کا حق کھا لیں اور نمازیں چھوڑ دیں، دین کی لاپرواہی کریں، واجبات کو چھوڑ دیں، اور ہم کہیں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، صرف کانوں کو ہاتھ لگا کے استغفر اللہ. توبہ کا پوری معنی سمجھیں. توبہ نادم ہونا. توبہ مکمل تب ہوتی ہے جب اللہ کا اور لوگوں کا حق گردن پہ ہو، اس کو ادا کریں. آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں بچپن میں جو لوگوں کا حق کھایا ہے، جو لوگوں کو مارا ہے، جا کر ان لوگوں کو راضی کرو، ان کا حق ادا کرو، ورنہ قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. یہ حق معاف نہیں ہوگا. صرف اللہ سے معافی مانگنے سے معافی نہیں ملے گی. میرا اللہ، میں نے فلاں کو مارا تھا، میں نے فلاں کے پیسے چرائے تھے. اسلام اور دین کہتا ہے اللہ سے معافی بھی مانگ، لوگوں کو ان کا حق بھی ادا کر، پھر معافی ملے گی. تو لہٰذا یہ واجب ہے. تو لہٰذا اب معنی سمجھ ہوئے. اب دیکھیں، اچھا بعد میں گناہ معاف ہوں گے امام حسین کی زیارت کے بعد، کیا معنی مراد ہے؟ غفر اللہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اصل میں جو غفر آئے نا، غفر، لفظ غفر، اس کے لغت میں معنی ایک ہے ڈھال کے. معنی کیا ہے؟ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو حسین ابن علی کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے گا، اس کے سابقہ گناہ جو بخشش کے قابل ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ گناہوں کے لیے یہ زیارت حسین ابن علی ڈھال بن جائے گی. اس کو حیا آئے گی، میں حسین ابن علی کا زائرہ ہو کر ابھی زنا کرتا پھروں، ابھی شرابیں پیتا پھروں، حسین کا زائر ہو کر بھی نمازیں چھوڑ دوں، حسین کا ظاہر ہو کے بھی قرآن نہ پڑھوں، حسین کا ظاہر ہو کے بھی خمس و زکوٰۃ نہ دوں، حسین کا ظاہر ہو کے بھی داڑیاں مڈواتا پھروں. ادھر کہیں کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، داڑھی مڈوا کے فوراً بتاتے ہیں میں یزیدی ہوں. مولا حسین نے تو داڑھی نہیں مڈوائی تھی. کس نے مڈوائی تھی؟ او حسین ابن علی کو پرسہ دینے والوں، امام حسین ابن علی کو رونے والوں، او حسینیت کے نام پہ جان دینے والوں، مولا حسین کا پاک کردار اپنا. لہذا یہ معنی واضح ہو گیا. تو لہٰذا یہ معنی سمجھایا جا رہا ہے ما تقدم و ما تأخر کے. تو لہٰذا یہاں تک ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم پروردگار سے دعا کری مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت